نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روٹی چور کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، کیا تم دنیا دار بن کر آئے ہو یا دیندار بن کر آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ وہ دیندار بن کر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ دیندار بن کر رہنا اور دنیا داری کو ترجیح نہ دینا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہے جنہوں نے ساری زندگی شادی نہ کی۔ آپ کے پاس صرف ایک کمبل، ایک پیالہ اور ایک تکیہ تھا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پتھر کی ڈھلان کے نیچے سو رہا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ آپ کو کمبل کی ضرورت نہیں، تو آپ نے کمبل اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پھر ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھوں کے ساتھ تکیہ بنا کر لیٹا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص چلو میں پانی پی رہا ہے، تو آپ نے اپنا پیالہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پھر وہ شخص جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دنیا دار بن کر نہ آنا۔ وہ کہنے لگا، نہیں جناب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھ لیا۔ پہلے ہی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آؤ کھانا کھا لیں۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روٹیاں منگوائیں اور کہنے لگے میں تو ایک کھاؤں گا۔ تو کتنی کھائے گا؟ تو وہ آدمی عرض کرنے لگا کہ وہ بھی ایک ہی کھائے گا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹی کھا کر ندی کے کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ تیسری روٹی غائب تھی۔ غائب روٹی کے متعلق جب حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ جان ولی مومن بھی چاہتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کامل کی اللہ کی بارگاہ میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے دنیا کی سلطنتیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات ولی مومن کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو جانتا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس سے ایک ہرنی، اس کے 2 بچے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک بچے کو پکڑا، ذبح کیا اور اس کو لکڑی پہ بھونا، خود بھی کھایا اور اس کو بھی کھلایا۔ جب وہ آدمی ڈکار لینے لگا تو آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا، ہڈیوں پر کچھ پڑا اور فرمایا کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہرنی کی ماں اور ایک بچہ کرا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کچھ پڑا تو وہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور وہ چلی گئی، ہرنی اور اس کے بچے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا معجزہ دکھایا۔ پھر آپ فرمانے لگے، دیکھو اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا ہے، اب تو بتا دے کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب وہ نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لیا اور بہتے دریا کے اوپر چل کر ایک پار سے دوسرے پار چلے گئے۔ آپ نے اس کو اپنا پھر معجزہ دکھایا کہ وہ چلتے پانی کے اوپر تیر کر چلا گیا، لیکن ڈوبا وسلام اور وہ دریا پار کر چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اب تو بتا دے کہ روٹی کس نے کھائی ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ جناب نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں وقت گزارتے ہیں، لیکن اپنے دل کا حال نہیں بدلتے۔ وہ خود کو نہیں بدلتے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی یا ولی کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ بھی اس شخص سے منوا کر رہیں گے کہ روٹی اسی نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی پڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کو ہاتھ میں پکڑا اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کی ہوئی مٹی پر انہوں نے کچھ پڑا تو وہ 3 سونے کے ڈھیر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک تیرا ہے، ایک میرا ہے اور تیسرا اس کا ہے جس نے یہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ فوراً بول اٹھا کہ وہ روٹی اس نے کھائی تھی۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، ہرنی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور پانی پہ خود کو چلتے دیکھا، لیکن وہ نہ مانا۔ جیسے ہی اس کی دنیا قابو آنے لگی تو فوراً بول اٹھا کہ وہ تیسری روٹی اس نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے مانس، تو نے اللہ کے ولی کی صحبت کو ضائع کر دیا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ دنیا دار بن کر نہ آنا، تو نے صرف ایک روٹی کے پیچھے اللہ کے پیغمبر کی صحبت کو ضائع کر دیا۔
آپ نے فرمایا کہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے ہیں، میں نے یہ سونا کیا کرنا ہے؟ آپ یہ فرما کر وہاں سے چلے گئے۔ ابھی وہ سونا جمع کر ہی رہا تھا، وہاں ڈاکو آ گئے۔ اس نے کہا یہاں سے بھاگ جا ورنہ تجھ کو قتل کر دیں گے۔ روٹی کھانے والے نے بہت منت سماجت کی اور کہا کہ ایک حصہ اس کو دے دے، باقی 2 حصے اسے لے لے۔ جب اس نے اتنی منت سماجت کی تو وہ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے۔ باتیں بڑھنے لگی، دوستی ہونے لگی۔ جیسے ہی ان تینوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ وہ بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بازار بھیجا اور پیچھے سے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ روٹی کھانے والا اس شخص سے کہنے لگا کہ یہ جو روٹی لینے گیا ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں، بس ہم ساتھ مل کر ڈاکہ مارتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اتنا زیادہ سونا اس کو ایسے ہی دینا ہے، آتا ہے تو مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں اور سونا آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ تو وہ چور کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہاں جو تیسرا روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا کہ وہ دونوں کون سا میرا کچھ لگتے ہیں، میں ان کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں اور سونا خود رکھ لوں گا اور سارے کا سارا مالک خود بن جاؤں گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دی۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا تو دونوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا۔ جب اس کو مار چکے تو ہور سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا کھایا تو درام سے نیچے گرے اور دونوں کی روحیں پرواز کر گئی۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا ہے۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو کر اپنے حواریت سے کہا کہ اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ جا، لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک نبی کی صحبت کو اس نے ضائع کر دیا۔ دنیا داری سے بچنا چاہیے۔ یہاں نکتہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو دنیا داری سے بچنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد دنیا داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ ہم دنیا میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر ہم کوئی کام کریں تو محض اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہو اور کوئی انسان اس میں اپنی انگلی کو ڈبو دے۔ انگلی پر لگا ہوا پانی دنیا ہے اور باقی بچا ہوا پانی آخرت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دار ہونے سے بچائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔